बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आपने अपनी स्क्रीन पे ये जो विजुअल देखे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये भारत का इलाका है, नॉर्दर्न एरिया है। ये वो इलाका है जो बॉर्डरिंग है विद चाइना टू एन एक्सटेंड, और तिब्बत के साथ भी इसकी सरहद मिलती है। ये वाक़या वहाँ पे कल पेश आया। इस वाक़े के नतीजे में 9 लोग मारे गए, लैंडस्लाइडिंग हुई। आज की स्टोरी में हम बात ये करेंगे कि ये वाक़या हो या दुनिया में बहुत सारे ममालिक में होने वाले कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कुछ में तो हम जिम्मेदारी, मैं सिर्फ पाकिस्तान और भारत की अगर स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि इस रीजन के लोग बहुत सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम हुकूमत पे आयद कर देते हैं और ख़ुद उससे मुबर्रा हो जाते हैं। और एक स्टोरी आपके सामने आज ऐसी रखूँगा जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और ये वो स्टोरी है जिसमें हमारे बहुत सारे लोग हुकूमत को लेट गो करते हैं, यानी जाने देते हैं। 1-2 दिन का शो डलता है और उसके बाद बस आउट ऑफ सीन, आउट ऑफ माइंड हो जाता है और इनफरादी सतह पे इसका वज़न आ जाता है। पहली स्टोरी जिस पे हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये वाक़या पेश आया। थोड़ा सा मैं इस वाक़े की तफसील में जाना चाहता हूँ और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये वाक़या आप जानते हैं कि ये एक लैंड स्लाइडिंग का वाक़या है। ये एक हिली एरिया है। ये जो लैंड स्लाइडिंग है, ये कोई पहली जगह नहीं है जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है। जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे मौसम बरसात में, यानी कि जब रेनफॉल का सीज़न आता है, तब लैंड स्लाइडिंग होना एक रूटीन है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। डेब्रीज बहुत सारी, जिसको जियोग्राफिकल टर्म्स में अगर कहा जाए तो बनती हैं, पहाड़ टूटते हैं, नए बनते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस इरोजन का जो है, जिसको जियोग्राफिकल टर्म्स में अगर कहा जाए, तो इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आर्टिफिशियल है, सारा नेचुरल प्रोसेस है। अब इस सारे मामले में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो हम पर आयद होती हैं। ये वाक़या पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है और पाकिस्तान के नॉर्दर्न बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए हैं। आप अक्सर ख़बरें देखते हैं कि जी लैंड स्लाइडिंग में जो है उसकी ज़द में आके कुछ लोगों की हलाकत हो गई, लैंड स्लाइडिंग की ज़द में आके सड़क ब्लॉक हो गई, लैंड स्लाइडिंग की ज़द में आके कई लोग ज़ख्मी हो गए, लैंड स्लाइडिंग की ज़द में आके कई गांव या कई घर मस्मार हो गए। सो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सारा नेचुरल प्रोसेस है। अकल का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा अकल के ऊपर और अपनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर जाता हूँ। इस वाक़े को देख के दिल खून के आंसू रोया, ये सोचे बगैर कि ये कौन लोग हैं। ज़ाहिर है इनकी आइडेंटिटी के बारे में भी हमें उस तरह इल्म नहीं है, लेकिन एक अफसोसनाक, एक दर्दनाक वाक़या है कि किस तरह खुशी के मौके पे आप जब ज़रा घूमने फिरने जाते हैं, आप खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के जाके अपने आप को रीबॉर्न या रीबर्थ करते हैं, अपनी थाट्स को, अपने प्लान्स को। उसी असना के अंदर आप को अगर इस किस्म की चीज़ का सामना हो और आप जहाँ फ़ानी से कूच कर जाएं, तो यकीनी तौर पे कि ये तकलीफ़ दह चीज़ है। अब आपने देखा होगा, अब से कुछ रोज़ कबल, ये 2 दिन पुरानी बात है, जब आपकी सोशल मीडिया पे, अखबारात में, टेलीविज़न के ऊपर ये ख़बर रिपोर्ट की जा रही थी, मनाज़िर दिखाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़, ख़ुसूसन कालाम, सवात, बालाकोट, कागान, नारान, टिल बाबू सर टॉप, ये बिल्कुल पैक्ड हैं, ये जैम पैक्ड है। मेरे भी 1-2 अजीज़ थे जो इस सारे ट्रैफिक के अंदर फंस गए और इस जैम पैक के अंदर फंस गए, और जो सफ़र उन्होंने 3 से 4 घंटों में तय करना था, किसी ने 16 घंटे में तय किया, तो किसी ने 18 घंटे में तय किया। अब ये लैंड स्लाइडिंग का वाक़या हो, ये ट्रैफिक जैम हो, ये एरिया पैक्ड हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारी अकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ पे हुकूमतों को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। अकल इस चीज़ के ऊपर बोलती है, अकल इस चीज़ को समझने की इजाज़त देती है कि आप इस ख़तरे को मलूज़ खातिर रखें कि जब बारिशों का सीज़न है, जब रेनफॉल का सीज़न है, तो लैंड स्लाइडिंग होना एक फितरी अमल है। उस लैंड स्लाइडिंग ने किसी को नहीं देखना, किसी को बख्शना नहीं, उसने बस हो जाना है। सो आप पे ये ज़िम्मेदारी, हम पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जब कभी भी ऐसे किसी जगह का ट्रिप प्लान किया जाए, तो उसमें इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाए। अगर आप ये जानते हैं कि जी नॉर्दर्न एरिया सारा चौक है, वो पाकिस्तान का हो, भारत का हो, या किसी भी जगह का, या टूरिस्ट स्पॉट चौक है, तो आप पे, मुझ पे, हम सब पे इस टूरिस्ट वेंचर का जो हिस्सा बन रहे हैं, उस पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि भाई आप वहाँ पे ना जाएं। लाजिम नहीं है कि आप
ساری روڈ کے اندر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی کئی کلومیٹر لمبی ایک گاڑی لگی ہے، اس میں آپ رکے ہوئے ہیں، تو خدا نخواستہ آپ پہ آ کے کوئی تودا گرے گا یا آپ پہ آ کے کوئی پتھر گریں گے، آپ کو کوئی وہاں پہ ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ آپ تصور کیجیے کہ اس وقت جو آپ اسکرین پہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں اس میں سے کسی ایک گاڑی والے کو ایمرجنسی ہو جائے، اور یقیناً ہوئی ہوگی، کوئی پیشنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی کسی کو فوراً کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس یہاں سے نکل کر آگے جانے کا کوئی رستہ ہے؟ آپ کے پاس صبر کے علاوہ یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز حکومت پہ ڈال دینا یقینی طور پہ درست عمل نہیں ہے، لیکن ذہن کا اور ذمہ داری کا استعمال کرنا وہ چیز ہے جو آپ پر، ہم پر، سب پر لازم ہوتی ہے۔ بہرحال دوسری آج جس چیز پر بات کریں گے، اس خبر کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اس میں اب ہوگا یہ کہ آج کا، کل کا، یا اور ہو سکتا ہے 1-2 دن ہم حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اس کے بعد حکومت کو کلین چٹ دے دیں گے اور سارے معاملات ہو جائیں گے سائٹ پہ، اور ذمہ داری ایک فرد کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گی، یا ایسے کئی افراد کے اوپر آ جائے گی۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا اخبارات، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، آج ایک نام کی گونج ہر جگہ سنائی دے رہی ہے، خصوصاً پاکستان میں اور اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں، اور وہ ہے طلحہ طالب کے نام کی گونج۔ طلحہ طالب ہے کون؟ طلحہ طالب نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تقریباً 45 سال کے بعد کسی بھی ایسے ایونٹ میں جس کو اولمپکس کہا جا رہا ہے، اتنے بڑے سٹیچر کے ایونٹ کے اندر۔ طلحہ طالب نے 2 کلو گرام کم وزن اٹھا پائے وہ، اور انہوں نے ٹوٹل جو وزن لفٹ کیا وہ 320 kg ہے۔ یہ ایک ویٹ لفٹر ہیں، اور طلحہ طالب اگر 2 کلو اور اٹھا پاتے وزن تو وہ برونز میڈل جیت پاتے اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، لیکن وہ یہ ٹائٹل حاصل نہ کر سکے۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جو مقام حاصل کر لیا ہے وہ قابل دید ہے۔ 67 کلو کیٹیگری کے اندر یہ اپیئر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 45 سال کے بعد کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ ٹائٹل یا اس جگہ تک پہنچنا ایک اچیومنٹ اٹ سیلف ہے۔ یہ وہی طلحہ طالب ہیں جو اس سے قبل ساؤتھ ایشین گیمز میں ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں، پاکستان کا لوہا منوا چکے ہیں، پاکستان کا آج ایک فخر ہے۔ یہاں پہ جو اس ویڈیو کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ رول شروع ہوتا ہے جس رول کا اس ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور وہ رول ہے کہ ہم 1، 2 یا 3 دن اس کا شور و غوغا کر لیں گے، سوشل میڈیا پہ کر لیں گے، ان کو ہیرو بنا دیں گے، یا زیادہ سے زیادہ جب یہ واپس پاکستان آئیں گے تو ان کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے اور ایک سیریمنی ہوگی اور یہ ہوگا وہ، اور اس کے بعد سب آؤٹ۔ طلحہ طالب کا انٹرویو اس ایونٹ پہ جانے سے قبل BBC اردو نے کیا۔ اگر آپ اس انٹرویو کو سنیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ طلحہ طالب کس زبوں حالی کا شکار ہے۔ دنیا کے اندر سپورٹس اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں جتنی اہمیت کی حامل کوئی اور انڈسٹری ہے، لیکن آج یہ افسوس کا مقام ہے ایک ایسے ملک کے لیے جس ملک کا وزیر اعظم خود ایک سپورٹس مین رہ چکا ہو، اور ایسا سپورٹس مین جس نے ورلڈ کپ جیتا ہو کرکٹ کا اور ایک ٹائٹل پاکستان کے نام کیا ہو، اگر اس کی رول کے اندر، اس کی حاکمیت کے اندر پاکستان کے کھلاڑیوں کا، سپورٹس مین کا یہ ابتر حال ہے، تو یقیناً یہ حکومت اور وزیر اعظم کی پلاننگ اور پالیسی اباؤٹ سپورٹس کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ٹریننگ اپنے اسکول میں کی، اس ٹائم پہ کی جب بچوں کے آنے سے پہلے کر سکتا تھا یا بچوں کے جانے کے بعد اپنے اسکول میں جا کے ٹریننگ کر لیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کا باپ اس کا کوچ تھا، اس کو کوئی کوچ، کوئی فیسلٹی نہیں ملی، اس کو کوئی جمنیزیم نہیں ملا جہاں پہ جا کے وہ ٹریننگ کر سکتا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے پیسوں سے، اپنی پاکٹ منی سے اور اپنے باپ کے پیسوں سے اپنے آپ کو فیڈ کیا۔ ظاہر ہے آپ خوراک جو کھاتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک سپورٹس مین کو کھانی پڑتی ہیں، جو ایکسپینسو چیزیں ہیں، وہ خالی چاہے گوشت ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو فیڈ کرنے والا یا اس کو سپانسر کرنے والا حکومت کی طرف سے کوئی بھی ہاتھ پکڑانے والا نہیں تھا۔ موسمی تنگیاں، سہولیات کا فقدان ہونا، ٹریننگ کا نہ ہونا، اور اس سب کے باوجود 45 سال کے بعد پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا یقینی طور پہ ایک منہ پر تماچا ہے ان پالیسی اور ان پلاننگ کرنے والوں کے جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں اس چیز کا۔ اور آج اگر وہ 2 کلو سے شخص اس ٹائٹل کو اچیو نہیں کر پایا تو یقیناً وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے،
اور سپورٹس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی ملک سے یا کسی خطے سے نہیں ہے. سپورٹس کا تعلق ایز اے سپورٹس ہے اور اس کا فالوور کوئی بھی ہو سکتا ہے. آج طلعہ طالب کے بہت سارے فالوور اس کے فینز ہیں جو پاکستان سے باہر بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں. اب آنے والے وقت میں یقیناً ہم ایسی سٹوریز بھی دیکھیں گے جس میں یہ ذکر کیا جائے گا جی طلعہ طالب کی داد رسی کر دی گئی حکومت کی جانب سے, ممکنہ طور پہ اگر بڑا کوئی اس کے اوپر انعام و اکرام کیا گیا. ایسے کئی سو, ایسے کئی ہزار بلکہ کھلاڑی ہیں پاکستان کے اندر جو توجہ کے طلبگار ہیں کہ کوئی ان پہ باقی مسئلوں سے نکل کے توجہ کرے تاکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کسی جگہ پہ پاکستان کا نام روشن ہو سکے. آج کی ان 2 سٹوریز کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کا تعلق بھارت سے, ایک کا تعلق پاکستان سے. ایک کے اندر نقصان ہے, جانی نقصان ہے, لیکن ذمہ داری حکومت پر عائد کر دینا ہی کافی نہیں ہے. دوسرا جس میں انسانی اچیومنٹ ہے, جس میں ایک فخر ہے, جس میں ایک پراؤڈ ہے, لیکن اس میں حکومت کے اوپر ذمہ داری اگر عائد نہ کی جائے تو وہ یقینی طور پہ غلط ہوگا. ہمیں اپنے رولز کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ایسی سٹوریز بھی آپ تک لے کے آئیں اور آپ کے سامنے وہ تمام تر پہلو رکھیں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس قسم کی سٹوریز سمیت انٹرنیشنل ریلیشن دونوں کے حوالے سے اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.